اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینل کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی مدد کیجیے، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں بھیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آئندہ کل جمعرات کا دن ہوگا اور ایک دن پہلے ہی ہم بیان کے ٹاپک کا اعلان کر دیتے ہیں۔ بہت اہم عنوان آئندہ کل بیان کا ہے کہ سچ اور جھوٹ اسلام کی نظر میں، سچ میں کتنی کامیابی ہے، نجات ہے، اور جھوٹ میں کتنی تباہی ہے۔ اللہ سچ سے کتنا خوش اور جھوٹ سے کتنا ناراض ہوتا ہے، نبی کو سچ سے کتنی محبت اور جھوٹ سے کتنی نفرت ہے۔ بڑا پیارا بیان ہوگا، اپنی پوری فیملی کے ساتھ دیکھیں اور ہر شخص اس بیان کو ضرور سنیں اور اس بیان کو دیکھنے کی دعوت کو آگے بڑھائے۔ آنے والے کل 8:30 بجے یہ بیان ہوگا، انشاءاللہ رات 8:30 بجے اسی چینل پر لائیو ہوگا۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے جس کا تعلق ملک ہندوستان اور پاکستان سے ہے۔ جی ہاں، خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہندوستان کی اہم سفارتی کامیابی ہوئی ہے۔ ہندوستان جس معاملے کو لے کر کافی کوشش کر رہا تھا، سفارتی اعتبار سے اسے بڑی کامیابی ملی ہے کہ لشکر طیبہ کا بانی حافظ سعید کا بہنوئی عالمی دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پیر کی رات دیر گئے پاکستان میں مقیم دہشت گرد عبد الرحمان کو داعش اور القاعدہ کی پابندیوں کی کمیٹی کے تحت عالمی دہشت گرد کے طور پر فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ عبد الرحمان لشکر طیبہ کا سربراہ حافظ سعید کا بہنوئی ہے، جس نے ISI اور پاکستان ڈیپ اسٹیٹ کی مدد سے 26/11 کے ممبئی حملوں کی منصوبہ بندی کی۔ اطلاعات کے مطابق اس طرح دہشت گرد کہنا ہندوستان اور دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کے حق میں اہم پیش رفت اور ایک بڑی جیت ہے، کیونکہ چین کو تکنیکی گرفت کو ہٹانے اور اسے UNSC کی یعنی داعش اور القاعدہ کی پابندیوں کی کمیٹی کے تحت فہرست میں شامل کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ ہندوستان کی طرف سے پچھلی بولی اور امریکہ اور ہندوستان کے مشترکہ بولی کی فہرست میں شمولیت کو یقینی نہیں بنا سکی، لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ہندوستان کی گویا کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ لشکر طیبہ بانی حافظ سعید کا بہنوئی عالمی دہشت گرد
قرار دے دیا گیا، یعنی انٹرنیشنل ٹیررسٹ کی جو لسٹ ہے اسے اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، UNO اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں تقریباً 40 ملکوں سے زیادہ نے یہ مطالبہ، یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی پر عائد پابندیاں ہٹائی جائے۔ 40 کے قریب ملکوں نے اسرائیل سے فلسطینی اتھارٹی پر عائد پابندی ہٹانے کا ڈیمانڈ کیا، کہ جو کہ اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت سے اسرائیلی قبضے کے بارے میں مشاورتی رائے کے لیے درخواست کے ریئیکشن میں اسرائیل نے فلسطینی اتھارٹی پر عائد کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل خود ایک بڑا آتنک مچاتا ہے، ٹیررسٹ کی طرح حرکتیں کرتا ہے، بلکہ انٹرنیشنل بدماش میڈیا اسرائیل کے آتنکواد کو نہیں بتاتی ہے۔ مگر ابھی یہ بڑی خبر آ رہی جو ہم بتا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں 40 سے زیادہ ملکوں نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے، یعنی اسرائیل کے خلاف، گویا کہ فلسطینی اتھارٹی پر جو اسرائیل نے پابندیاں لگائی ہے اسے ہٹایا جائے۔ اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے الجزائر، ارجنٹائن، بیلجیم، آئرلینڈ، پاکستان اور جنوبی افریقہ سمیت ان تمام ملکوں کے دستخط ہے جنہوں نے اس قرارداد کے حق میں کہ فلسطینی اتھارٹی پر پابندیاں ہٹائی جائے، اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیے ہیں۔ تاہم جاپان، فرانس اور جنوبی کوریا وغیرہ نے اس قرارداد پر رائے دینے سے پرہیز کیا، جبکہ جرمنی اور ایسٹونیا نے قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ لیکن 40 سے زیادہ ملکوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی پر جو پابندیاں ہے وہ ہٹائی جائے۔ کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ناظرین، ایسی ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، سعودی عرب رابطے کی کڑی بن رہا ہے اور امریکہ اور چین کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے رابطے کی کڑی بننے کی پیشکش بھی کی کہ ہم اس میں مصالحت کا کردار ادا کریں گے اور ہم تیار ہیں اس بات کو کہ امریکہ اور چین کو قریب لانے کی کوشش کرے۔ سعودی عرب بیک وقت امریکہ اور چین کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کی وجہ سے دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ بات سعودی وزیر خارجہ نے ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں کی ہے، سائیڈ لائنز میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی کہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات سابق امریکی صدر ٹرمپ کے دور سے خرابی کی طرف ہیں۔ اسی زمانے میں امریکہ نے کووڈ-19 کے پس منظر میں چین پر ناجائز کاروباری معاملات کا الزام لگایا تھا۔ امریکہ چین پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور تائیوان کے حوالے سے بھی ناراضگی میں ہیں، مگر اب سعودی عرب کا یہ کہنا ہے کہ وہ امریکہ اور چین کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوششوں میں ثالثی کا کردار ادا کرے گا۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے پیرس سے۔ آپ جانتے ہیں پیرس کا ایفل ٹاور دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن وہاں سے ابھی خبر آ رہی ہے کہ ایفل ٹاور ایرانی مظاہرین کے حق میں نعروں سے جگمگا اٹھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران میں تقریباً اب 4 مہینہ مکمل ہو گئی، وہاں پر زبردست انداز میں لوگ آندولن کر رہے ہیں ایرانی حکومت کے جبر اور ظلم کے خلاف، اور ایرانی حکومت مظاہرین کو دبا رہی ہے، کچل رہی ہے، یہاں تک کہ اب تک تو 3 یا 4 لوگوں کو ایرانی حکومت نے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا ہے، مگر پھر بھی مظاہرے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اور اب یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایفل ٹاور میں ایرانی مظاہرین، یعنی ایران میں جو آندولن کر رہے ان کے حق میں، ان کے سمرتھن میں، ان کی حمایت میں ایفل ٹاور نعروں سے جگمگا اٹھا۔ فرانس کا مشہور زمانہ ایفل ٹاور ایرانی حکومت کے لیے مسلسل برسر احتجاج ایرانی مظاہرین کی حمایت میں روشنیوں سے تحریر کردہ نعروں سے جگمگا اٹھا۔ ایرانی مظاہرین کے خلاف منفرد اظہار یکجہتی پیر کو نظر آئی۔ 4 ماہ پہلے ایران میں ایک 22 سالہ خاتون میسا امینی جو پولیس حراست میں ہلاک ہو گئی تھی،
उन्हें ईरानी कानून के मुताबिक सर ढांपे बगैर बाजार में घूमने पर गिरफ्तार किया गया था। अब उसके बाद फिर महसा अमीनी की मौत के बाद ईरानी हुकूमत के खिलाफ ईरान में आंदोलन शुरू हो गए और इस आंदोलन को पूरी दुनिया का सपोर्ट नजर आ रहा है। एफल टावर भी ईरानी मुजाहिरीन के हक में नारों से जगमगा उठा। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने, रूस और बेलारूस इनकी मुश्तरका जो फौजी मशक़ें हो रही है, इसको लेकर अमेरिका और मगरबी मुल्कों में तशवीश की लहर दौड़ गई। रूस और बेलारूस ने मुश्तरका फौजी मशक़ें शुरू कर दी है, जिससे यूक्रेन और मगरिब में ये खदशा पैदा हो गया है कि रूस अपने इत्तेहादी मुल्क को यूक्रेन में नई ज़मीनी कार्रवाई शुरू करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस की वजारत दिफा ने कहा कि दोनों इत्तेहादी बेलारूस के तमाम फौजी हवाई अड्डों का इस्तेमाल करते हुए 16 जनवरी से 1 फरवरी तक फ़ज़ाई मशक़ें करेंगे, जिसको लेकर अब अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तशवीश की लहर दौड़ गई है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।